اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہے اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دن کے فضائل اور بھی زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ حدیث میں ذکر ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ دیگر احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی تفصیلات ملتی ہیں، جیسا کہ دوسرے حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری راتیں عبادت میں گزارتے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک اور عظیم تحفے سے بھی نوازا ہے۔ اس عظیم تحفے کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس عظیم شب میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کی فضیلت میں قرآن پاک میں پوری ایک سورۃ القدر نازل ہوئی ہے۔ اس شب کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات، یعنی ان خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت اور منزلت اور مقام و مرتبہ کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ یعنی رمضان کا تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی بے بہرا رہ سکتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں تفصیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور ہم نے بھی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ مطلوبہ رات ابھی آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اس سے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی جس سے بعد میں بلا دیا گیا۔ یاد رکھو، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے جس طرح مسلمانوں اور کمزور طبقات کی پریشانیاں ملک میں آپسی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عمومی کمزور فضا کا روز بروز بڑھتا سلسلہ، آئے دن نئے واقعات اور بے شمار افراد کی روتی بلکتی تصویریں آئی کہ کسی کو کسی سے واسطہ نہیں،
ہر ایک اپنے تئیں فکر مند اس سے بچنے کے لیے سیاسی و سماجی تدبیریں اور احتیاطی پہلوؤں کو اختیار کرنے کے ساتھ لوگوں کو اللہ نے رجوع اور دعا کا خاص موقع دیا کہ اسی درمیان خصوصی توجہ کا مہینہ رمضان آ گیا، اور اب اس کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر بھی آنے کو ہے، جو امید کی کرن اور ایک عظیم نعمت ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں ہر اعتبار سے ذلت و خواری، ظلم و زیادتی، حق تلفی و بے بسی اور پریشانی و لاچاری کے باوجود اتنی عظیم رات کی تلاش میں صرف 5 راتیں صحیح سے عبادت و تلاوت اور ذکر و دعا بھی نہیں کر سکتے، جبکہ بہت سے لوگ رمضان میں رات بھر سوتے ہی نہیں، لیکن افسوس اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور اگر کسی نے کچھ اہتمام کیا تو صرف 27ویں شب۔ یہ صحیح ہے کہ ابی ابن کعب سے علامتوں کے پیش نظر اس شب کے ہونے کی روایت ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں 21ویں اور 23ویں اور بعض میں آخر کی 7 راتوں میں ہونے کا تذکرہ ہے، اور کئی محدثین ہر سال الگ الگ راتوں میں ہونے کے بھی قائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے پورے عشرے کا انتخاب فرمایا، اور یہ فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی لیکن میں بھول گیا، اور باقاعدہ حکم دیا کہ اس سے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو آئیے طے کر لیں کہ انشاءاللہ اب تمام راتوں میں عبادت، تلاوت اور دل لگا کر دعا کریں گے۔ اللہ ضرور حالات سازگار کرے گا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو۔